بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا کل کا سبق اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ قتل اس کی کچھ قسمیں ہیں، اور وہ قتل ایسے ہیں جن کے اندر دیت دینا ہے، قصاص دینا ہے، اور اس طرح سے سارے سلسلے. تو اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے دو تین اور ضروری باتیں کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. یہ قتل جو قابل جرمانہ ہے کہ ان کے اوپر جرمانہ دے کے، دیت دے کے، قصاص دے کے تم اپنے معاملے کو رفع دفع کر سکتے ہو، لیکن ایک قتل ہے کہ انسان نے کسی کو جانتے بوجھتے ہوئے قتل کر دیا، ارادتاً قتل کیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب سے سخت ترین وعید قرآن مجید میں اسی جرم کے بارے میں آئی ہے. کیا فرمایا؟ فجزاؤہ جہنم. نمبر ایک، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. نمبر دو، وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کا غصہ اس کے اوپر آئے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ولعنہ، اور اللہ رب العالمین کی لعنتیں اس کے اوپر برسیں گی. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ ہم نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. اور وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے سخت بہت بڑا قسم کا اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں لڑ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے درپے اور حریص تھے. ایک کا زور چل گیا، ایک کا داؤ چل گیا، ایک کی تقدیر اس پہ غالب آ گئی، اس نے دوسرے کو قتل کر دیا. لیکن فرمایا وہ بھی اس کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین ان دونوں کو جہنم میں پھینکیں گے. اس لیے میرے محترم، کبھی بھی کسی کے بارے میں، قتل کے بارے میں مت سوچیے. قتل تو بہت بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتال سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور میں شامل ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں شامل ہے، معاشرے میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے امور میں سے ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یا اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفری عمل ہے اور انسان کو کفر تک دھکیل دینے والا ہے. یہی لوگ جو اسلام کے نام پر کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا کوئی بھی مسلمان نہیں، اور اس طرح کی خارجیت پھیلانے والے لوگ ہیں، اصل میں یہ لوگ یہ صحیح معنوں میں کفر کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کرے گا. دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں جو بیان فرمائی وہ یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کا اپنی بکریوں کا ریوڑ تھا اور مسلمان لشکر اور مسلمان صحابہ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، تو اس نے صحابہ کو دیکھ کے کہا السلام علیکم. تھا وہ علاقہ کافروں کا، تو صحابہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ ہمارے ڈر سے ہمیں سلام کر رہا ہے. اسے قتل کر کے اس کی بکریوں کو اکٹھا کر لیا، بکریوں کو مال غنیمت سمجھ کے اپنے پاس جمع کر لیا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کر کے اس بات کا رد کر دیا، صحابہ کو تنبیہ کر دی کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو بندہ تمہیں کفار کی زمین میں السلام علیکم بھی کہہ دے، یہ مت سمجھو کہ یہ ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہے، مت گمان کرو یہ مومن نہیں ہے. اس نے تمہیں سلام کر دیا ہے، اس نے تم سے امن مانگا ہے، تم پر سلامتی بھیجی ہے، تم بھی اسے سلامتی دے دو اور اس کو تم قتل نہیں کرو گے. بلکہ کیا ہے فتبینوا،
تحقیق کر لو، اس کے سلام کو اس کا ایمان گردانو، اس کے سلام کو قبول کر کے تم نے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اسی طرح دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں لوگ ہمیں دیکھ کے سجدے میں پڑ گئے۔ وہ دین کے بارے میں تو جانتے نہیں تھے، لیکن صحابہ نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بندے کو میدان جنگ میں، جب وہ بالکل اس کی تلوار کی زد میں تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لیکن صحابی نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ قتل ہونے کے ڈر سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آقا علیہ السلام نے ان صحابی کو پوچھا کہ بتاؤ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہے یا اللہ کے ڈر سے کہہ رہا ہے؟ جو بندہ تمہارے سامنے لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ دل سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نکل آیا، اب یہ تمہاری تلوار کی زد سے، تمہاری تلوار کی دھار سے اس کا خون تم سے دور ہو جانا چاہیے، تمہاری تلوار کی دھار اس کے خون سے حلال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے رکوع میں چلتے ہیں، کچھ باتیں اس رکوع کے آخر میں ایک اور بات ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں جہاد کی کچھ اقسام ہیں، جہاد کی کچھ اقسام ہیں۔ کسی حالت میں جہاد فرض ہوتا ہے، کسی حالت میں جہاد مستحب ہوتا ہے، اور کسی حالت میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ جہاد فرض تب ہوتا ہے جب مسلمانوں کے امیر المؤمنین کی طرف سے حکم آ جائے کہ حکم ہے تمہیں کہ میں تمہیں جہاد کے لیے کہہ رہا ہوں نکلو، تب جہاد فرض ہوگا۔ نمبر دو، جب کفار مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور مسلمانوں کے پاس اپنے دفاع کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ اور رستہ باقی نہ بچے، تو اس وقت ان کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا۔ یاد رکھیں سب سے پہلے جہاد کی ذمہ داری اور فریضہ ان لوگوں پر عائد ہوتا ہے جو وہاں رہنے والے ہیں، جو وہاں بسنے والے ہیں، جس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، اور امت کے دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ان کی نصرت اور مدد کرنا ہے، مال کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، جس طرح کی بھی نصرت وہ کر سکتے ہیں کرنی ہے۔ لیکن جب تک اس علاقے میں جہاں وہ رہ رہے ہیں کسی دوسرے علاقے کے مسلمان تب تک وہاں نہیں جا سکتے جب تک وہاں کے رہنے والے لوگ باضابطہ طور پہ دوسرے مسلمان حکمران سے کسی طرح کی مدد طلب نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں سے مدد طلب نہ کریں، تب تک وہاں جا کے کسی مسلمان بندے کا ذاتی حیثیت سے لڑنا، یہ بھی کفر کے اندر شامل ہوگا، یہ بھی فتنے اور فساد میں شامل ہوگا۔ اسلام نے ہر چیز کی ایک ترتیب رکھ دی ہے، جب بھی انسان اور ترتیب سے اور اس حدود سے باہر نکلے گا اللہ رب العالمین کا نافرمان ٹھہرے گا۔ تو پہلی شکل میں جہاد کی فریضہ، دوسری شکل میں جہاد فرض کفایہ۔ کب؟ کہ مسلمانوں کے پاس اتنی ایک فوج موجود ہے جو دفاع کر سکتی ہے، جو لڑ سکتی ہے، جو دفاع کرنا جانتی ہے، وہ لڑ رہی ہے، اور اس کے بعد اگر ان کو ضرورت ہو تو کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے چلے جائیں تو یہ فرض کفایہ ہوگا۔ اور لیکن جہاد عام طور پہ مستحب ہے ہر حالت میں۔ جہاد صرف یہی نہیں کہ آپ تلوار لے کے میدان میں اتریں تو جہاد ہوگا، اللہ کے دین کی دعوت جہاد ہے، شرک کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے، بدعات کے خلاف لڑائی کرنا جہاد ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا جہاد ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور یہ وہ جہاد ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں جہاد کا ارادہ اور نیت بھی شامل نہیں ہے وہ مر گیا، فرمایا وہ نفاق کی موت مرے گا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے وعدے کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایمان، بے شک وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایمان کے لیول میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول میری آنکھیں نہیں ہیں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے قرآن کا یہ ٹکڑا نازل کر دیا کہ غیر اولی الضرر
ہاں جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بیٹھا رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو صحیح سلامت ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلے، جو نہیں نکلتا، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو ایمان والا ہے چاہے وہ گھر میں ہی کیوں نہیں بیٹھا، اللہ نے اس کے لیے بھی اچھے وعدے فرما دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ہجرت کے کچھ اصول اور ضابطے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ وہ لوگ جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ہجرت کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جب فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آئیں گے تو ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، ہاں جب فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے کہ بتاؤ فیم کنتم، کس حالت میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین کے اندر بڑے ہی مجبور اور لاچار اور کمزور بن کے بیٹھے تھے۔ اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے، بار بار واضح فرما دیا ہے کہ لوگوں دیکھو، اپنے مال کی خاطر، دین کی خاطر اور مال کی خاطر، یہ دو چیزیں ہیں، تم نے اپنے دین کو چننا ہے، تم نے مال کی خاطر اپنے آپ کو ایک جگہ پر ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کرنا۔ اس کی بہترین مثال سمجھنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کی تقسیم دیکھ لیں۔ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے دین کے لیے کہ ہم مسلمان ہوں گے، ہماری ایک سلطنت ہوگی، ہمارا ایک ملک ہوگا جہاں ہم آزاد ہوں گے، ہمارے دین پر، ہمارے معاملات پر، ہمارے مذہب پر ہمیں کوئی طرح کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جن کو مال عزیز تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور آج ان کی حالت کیا ہے کہ وہ ذلت والی، رسوائی والی اور انتہائی حقیرانہ زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے جا رہے ہیں۔ یہی بات فرشتے انہیں کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، تم اللہ کی زمین میں ہجرت کر جاتے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جواب دو۔ ان کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب مسلمان کہیں تنگ ہوں، مسلمان کہیں ان کا دین تنگ ہو، دنیا کی بات نہیں ہو رہی، یہ دین کی تنگی کی بات ہے، جہاں دین میں امن نہیں، جہاں دین کے لیے ان کے لیے اطمینان نہیں، جہاں دین کے لیے ان کے لیے سکون نہیں، تو ان کے اوپر فرض ہے، ان کے اوپر واجب ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہاں سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، زمین میں ہجرت کر جاتے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا کہ لوگوں یہ مت جاننا کہ ہجرت کر کے جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، تم زمین پر نکلو، اللہ کے حکم سے نکلو، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہت ساری نعمتیں، سہولتیں، انعامات، اپنا فضل اور کرم اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پھیلا رکھا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ آج بھی ہم مسلمان ملکوں میں جانے کی بجائے کفار کے ملکوں میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ہم نے اپنے لیے ذلت اور رسوائی کو خود خریدا ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بندہ ہجرت کر لیتا ہے، الاسلام یہدم ما قبلہ والہجرت تہدم ما قبلہ، جو بندہ ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، ایک نئی زندگی سے اس کا صفحہ شروع فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما دی کہ لوگوں، نماز ہر حال میں تم پر فرض ہے، نماز کے لیے تمہارے لیے کوئی فرار نہیں، نماز تمہارے اوپر ہر حالت میں فرض کر دی گئی ہے، لہذا تم کہیں بھی ہو، کس حالت میں بھی ہو، میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، دشمن سامنے ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف تم وہاں پر پڑھو گے، خوف کی نماز پڑھو گے، اس کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے کہ وہ کیسے پڑھی جائے گی، کئی اس کے طریقے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ نماز خوف تم پڑھو گے، اور ہر حالت میں تمہیں وہاں نماز پڑھنی ہوگی، نماز سے تمہیں کسی طرح کا چھٹکارا نہیں، کوئی رخصت نہیں، نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اسی طرح حضر میں بھی خوف نہیں ہے، امن ہے، لیکن انسان سفر میں ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو وہاں بھی رخصتیں عطا فرما دیں، یعنی اللہ رب العالمین ہر حالت میں اپنے بندے کو رخصتیں عطا فرماتے ہیں کہ عمل اس پر بوجھ نہ بن جائے۔ لیکن ایک رخصت اللہ نے نہیں دی، وہ یہ کہ تمہیں عمل نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمل کرنا
کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ رخصت میں تمہیں دے رہا ہوں، میری رخصتوں کے فائدے اٹھاؤ، مجھے پسند ہے کہ میں تمہیں رخصت دوں، اور مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ تم میری رخصت کا فائدہ اٹھانے والے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ جب جنگ کی حالت سے نکل آئے ہو، سفر کی حالت سے نکل آئے ہو، امن میں ہو، حضر میں ہو، سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، تو نماز کو صحیح معنوں میں اس کے تمام لوازمات اور واجبات سمیت صحیح معنوں میں اسے قائم کرو، نماز کو صحیح معنوں میں ادا کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے اوپر نمازوں کو ایک مقررہ وقت میں فرض کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ظہر کے وقت میں فجر پڑھی جائے اور عصر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی کبھار کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی نیند آ گئی کہ انسان نہیں اٹھ سکا، اللہ نے ان حالتوں میں رخصتیں دی ہیں، معاف کر دیا ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں، کیونکہ نماز اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر ایک مقررہ وقت میں فرض کر دی ہے، اور مقررہ وقت میں فرض کر دینے کے بعد مومنوں کے لیے کوئی رستہ نہیں کہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کام لیں۔ اس کے بعد اگلا رکوع اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر حق نازل کیا ہے، کس لیے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس طرح فیصلے فرمائیں جس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کتاب کی اور اس دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے۔ میرے محترم، یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے، جو بندہ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے اوپر فیصلوں کو پسند کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی کتاب کے فیصلے کو چھوڑ کے اس لیے کہ کتاب کا فیصلہ سخت ہے، اللہ کا فیصلہ سخت ہے، کسی غیر قانون کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ یاد رکھ لے، وہ یاد کر لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو بندہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز کے بارے میں اپنے لیے فیصلے تلاش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ واضح فرما دیا کہ وہ چیز مومنوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدہ میں اس چیز کو شامل کر لیں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑی حاکمیت وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور سب سے بڑے فیصلے کے لیے ہمارے درمیان اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں اللہ رب العالمین کی کتاب کے احکامات کا نفاذ نہیں، تو جہاں جس ملک میں جو نفاذ ہے ہم اس کی طرف رجوع کرنے کے پابند ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے ہیں، ہمارے سوچ میں، ہمارے ضمیر میں ایک بات اچھی طرح رچ بس جائے کہ سب سے بڑی سپریم لا وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب جو ہے وہ سپریم لا نہیں بن سکتی۔ تو اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی 3 قسمیں اسی ضمن میں بیان فرما دیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحیم، ایک بندے سے غلط کام ہو گیا، اس نے برائی کر لی، اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، لیکن اپنے دل میں ملال آ گیا، شرم آ گئی، اللہ رب العالمین کا ڈر آ گیا، اس نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لی، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو بندے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، دوسرا اصول یاد رکھیں، جو بندہ گناہ کرنے والا ہے اس کے گناہ کا بھار، اس کے گناہ کا بوجھ، اس کے گناہ کا عذاب، اس کے گناہ کی صدا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کے عمل کی سزا، اس کے جرم کی سزا اسے ہی بھگتنی پڑے گی، اللہ رب العالمین اس کا ذمہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں لگائیں گے۔ اور کیا مطلب؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو وہ لوگ گناہوں پر زندگی کرتے رہے اور مر گئے، اللہ رب العالمین انہی سے ان کا مواخذہ کرے گا، کوئی دوسرا ان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، کہ گناہ بھی کرتے ہوں، زیادتیاں کرتے ہوں، اور اس گناہ کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیں کہ جی اس نے یہ کام کیا تھا تو میں نے یہ کام کیا ہے۔ آج ایک بندہ برائی کرے اور دوسرا کہے کہ میں نے اس کے ساتھ برائی اس لیے کی ہے، اس نے میرے ساتھ برائی کی تھی، یہ دونوں برابر ہیں، لیکن وہ بندہ جس نے بدلے میں برائی کی ہے وہ اس کی برائی کا ذمہ دار اسے کہہ رہا ہے، جبکہ یہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے برائی کی تھی تو اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا حکم دیا تھا، اگر اس نے برائی کی تھی اللہ نے تمہیں
تمہیں اچھائی کا حکم دیا تھا، تم نے اس کی برائی پر برائی کر دی، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں تم اپنی گناہ کا بوجھ اور بھار اس کے سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تمہیں ڈبل گناہ ملے گا، ڈبل سزا ملے گی، ایک تم اس پر بہتان لگاتے ہو اور دوسرا بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، میں اللہ تمہیں اس کے بارے میں ڈبل سزائیں دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے رکوع میں بیان فرماتے ہیں منافقوں کی ایک بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں تمہاری گفتگویں چھپ چھپ کے ہونے والی یا ظاہری یا اعلانیہ، وہ مجلسیں جو اعلانیہ کرتے ہو، وہ مجلسیں جو چھپ کے کرتے ہو، وہ باتیں جو کسی سے تنہائی میں بیٹھ کے کرتے ہو، اگر تو وہ خیر کی باتیں ہیں، اگر تو وہ اچھائی کی باتیں ہیں، اصلاح کی باتیں ہیں، لوگوں کے لیے خیر کے مشورے ہیں، اور اس کے پیچھے تمہاری اللہ رب العالمین کی رضا تمہارے مطلوب اور مقصود ہے، تو جان لو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تمہارا مقصد فتنہ پھیلانا ہے، فساد پھیلانا ہے، تو جان لو تم اللہ رب العالمین کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج ایسے لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے بارے میں ایسی پلاننگز کرتے ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، چھپ چھپ کے خفیہ تدبیریں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جان لو وہ اللہ احکم الحاکمین سب سے بڑا مدبر ہے، سب کے دلوں کی جاننے والا ہے، سب کے احوال سے واقف و باخبر ہے، تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ کسی کے خلاف تدبیریں کرو گے، اپنے لیے گڑھے کھودو گے اور اسی گڑھے میں ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ وہ لوگ جو رسول کے رستے سے الگ ہو جائیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اللہ نے ان کے لیے ہدایت کو واضح کر دیا، دین کو واضح کر دیا، رسول کی سنت کو واضح کر دیا، رسول کے اسوے کو واضح کر دیا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے، مومنوں کے رستے کو چھوڑ کے، مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کے، صراط مستقیم چھوڑ کے کسی غیر رستے کا انتخاب کیا، وہ رستہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا رستہ سیدھا رستہ ہے، یہ دائیں بائیں کے رستے جو ہیں یہ ایک نہیں زیادہ ہیں، اللہ کا رستہ ایک ہے، سیدھا ہے، واضح ہے، جبکہ دائیں بائیں تمہیں ہزاروں رستے ملیں گے، بڑے بڑے شارٹ کٹ ملیں گے، بڑے بڑے رستے تمہیں نظر آئیں گے اور وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ جان لو مومنوں کا رستہ ایک ہے، وہ سیدھا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جس کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ یہ دائیں بائیں کے رستے شیطان کے رستے ہیں، اس پر جو چلے گا وہ گمراہ ہوگا، جو چلے گا انجام جہنم ہوگا، جو چلے گا سیدھا جا کے جہنم میں گرے گا۔ لیکن صراط مستقیم پہ تمہیں تکلیفیں تو آئیں گی، مصیبتیں تو آئیں گی، مشقتیں تو اٹھانی پڑیں گی، لیکن میں اللہ تمہیں ان مشقتوں کے بدلے میں ایسی نعمتیں عطا کروں گا کہ سب کچھ بھول جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، جو بندہ جس طرح کا رستہ اختیار کرتا ہے ہم اسی کو اس رستے پہ چلا دیتے ہیں، اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اس کا نصیبہ پھر وہی ہوتا ہے جو اس نے اپنے لیے چن لیا ہے، اور اینڈ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے رکوع میں جو باتیں کی، اللہ سب سے پہلے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک معاف نہیں کرنا، کسی قیمت پہ شرک معاف نہیں کرنا۔ یہاں میں ایک غلطی کا ازالہ کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ شرک معاف کر ہی نہیں سکتا، یہ جملہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ تفسیر غلط ہے، یہ معنی غلط ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز جو انسان ناممکن سمجھتا ہے اللہ کے ہاں ناممکن نہیں، اس کی قدرت طاقت مکمل کامل ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے اعلان کر دیا ہے میں نے شرک معاف کرنا نہیں، کر سکتا نہیں، کرنا ہی نہیں، شرک کا میں نے معاملہ ہی کلوز کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کے علاوہ ہر گناہ کی میں معافی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، ہر گناہ کی معافی تمہیں مل جائے گی، لیکن شرک کی معافی کسی حالت میں تمہیں نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں شیطان جو ہے
اور شیطان کے پیروکار جو ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ کی ان کے اوپر لعنتیں ہیں۔ کیوں اللہ کی لعنتیں ہیں؟ ان یدعون من دونہ الا اناثا، وہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، غیروں کو پکارنے والے ہیں۔ ان کی عمل کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں پھر شیطان کی بات بھی آ جاتی ہے، جو سب سے پہلے انسان پر شرک کا وار کرتا ہے، پھر بدعت کا وار کرتا ہے، پھر کبائر کے وار کرتا ہے، وار کرتا رہتا ہے۔ اور اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے جب مالک نے اس کو ذلیل کر کے، رسوا کر کے، قیامت تک کے لیے دھتکار کے، قیامت تک کے لیے ملعون کہہ کے اپنی جنتوں سے نکال دیا تھا، تو اس نے اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور اس بات پر مجبور کروں گا، حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ اللہ کے غیروں کے نام پر غیروں کے لیے شرک کرتے ہوئے جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ جانوروں کے کان کاٹنے سے کیا ہوگا کہ یہ منت مانی ہے، فلاں کے نام سے جانور کا کان کاٹ دیا ہے، بتوں کے نام پر جانور کا کان کاٹ دیا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر دیا ہے۔ یہ سارا کچھ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، کیونکہ میں ان کو گمراہ کرنے کا مشن لے کے نکلا ہوں، اور میں ان کو کس طرح گمراہ کروں گا؟ شرک کی گمراہی میں، شرک کی دلدل میں، شرک کے اندھیروں میں میں انہیں دھکیل دوں گا، اور یہ کبھی وہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور مجبور کروں گا۔ شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں ان کو اس طرح مجبور کر دوں گا کہ یہ تیری تخلیق کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ تیرا جو تو نے انہیں پیدا کیا ہوگا بہترین پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ تیری تخلیق پر راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہیں گے، تیرے احکامات کو ٹھکرا کے، تیری بندگی کو ٹھکرا کے غیروں کے دروں پہ جا کے ذلیل ہوتے رہیں گے۔ میں ان کو اس طرح کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ وَلَا يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، یہ ہے اس کا طرز عمل، یہ ہے اس کی سوچ، یہ ہے اس کا مشن، اور اپنے مشن سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جس نے شیطان کے اس مشن کو جان لینے کے بعد بھی اس کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ اس نے بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، واضح کھلے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس کا مشن کلیئر، اس کی سوچ کلیئر، اس کے ارادے کلیئر، اور اس کے بعد بھی اس سے دوستی، وہ اپنے لیے خود گھاٹے کا سودا کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کی امیدیں، شیطان کے وعدے، شیطان کی تسلیاں، شیطان کے حکم نامے، شیطان کا رستہ، یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے فرما دیا جو اس کے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم سے بھاگنے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے واضح بات فرما دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشیں، نہ اہل کتاب کی خواہشیں، خواہشات پر مبنی جنت کسی کو نہیں ملے گی، خواہشات پر کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، عمل لے کے آؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، تم برا عمل کرو یا اہل کتاب میں سے کوئی بھی برا عمل کرے، تم اس بات سے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امت محمد جہنم میں نہیں جائے گی، نہ یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی امانی ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں اور ان کی سوچیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ جہنم میں جانے کے لیے بد اعمالی، جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برائی کرے گا، خواہ امت محمد سے ہو یا اہل کتاب سے ہو، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کو اپنے عمل کا بدلہ ملنا ہی ملے گا، اس کو اپنے عمل کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ اچھا عمل ہوگا اللہ جنتوں میں داخلہ دے گا، برا عمل ہوگا تو جہنم اس کی ذلت اور رسوائی کا مقدر بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے رکوع میں
کچھ یتیم عورتوں کے حقوق کی بات کی کہ یتیم عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کو ان کے حقوق مکمل انصاف کے ساتھ دے دو، تم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، تم نے کوئی ظلم نہیں کرنا، اگر تم نے رتی برابر بھی ظلم کیا جان لو کل قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے، میں اللہ رب العالمین تمہیں اس ظلم کی سخت سے سخت ترین سزا دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے اختلافات کی کچھ باتیں کی۔ یاد رہیں قرآن مجید کو اگر ہم توجہ سے پڑھیں، طلاق تب ہوتی ہے جب صلح کا، جب خیر کا کوئی رستہ باقی نہ بچے۔ معمولی باتیں، معمولی مطالبات، معمولی لڑائی جھگڑے، یہ تو ہر جگہ رہتے ہیں، یہ تو فطرت ہے، ہر جگہ رہتے ہیں، اور یہی تو شادی کے رشتے کا حسن ہے۔ کبھی بیوی ناراض ہو تو شوہر منا لے، شوہر ناراض ہو تو بیوی منا لے، اور اللہ رب العالمین نے شوہر کو فوقیت دی ہے، عزت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، او اللہ کی بندی اپنے شوہر کے بارے میں احتیاط کرتی رہنا، کیونکہ اس کی اطاعت تیرے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے، اس کی نافرمانی تیرے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ لیکن معمولی بات پر شوہر کا طلاق دے دینا، معمولی بات پر عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ہاں جرم ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، بندہ معمولی بات پر طلاق دے دے، اللہ رب العالمین کے ہاں حلال ہونے کے باوجود سب سے زیادہ غصے والی چیز ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ عورت جو کسی شرعی عذر کے بغیر، کسی حق کے بغیر، یوں ہی نہ حق چھوٹی باتوں پر طلاق کے مطالبے کرتی رہتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرما دیا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، یہ ایسی بدنصیب عورت ہے کہ اللہ نے جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام کر دی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہو، اپنے شوہر کی زیادتی کا اسے ڈر ہو، تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان طلاق نہیں کروانی، ان کے درمیان پھڈے نہیں ڈلوانے، ان کے درمیان علیحدگی نہیں کروانی، بلکہ کیا کرنا ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح کی کوشش کر لیں، وہ کسی کو بٹھا لیں، کسی کو حاکم بنا لیں، کسی کو منصف بنا لیں، کسی کو ثالث بنا لیں، جس طرح بھی ممکن ہو وہ اپنی صلح کی کوشش کر لیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی رخصت دے دی کہ لوگوں میاں بیوی کے درمیان اگر صلح کروانے کے لیے، پیچ اپ کروانے کے لیے، ان کے رشتے کو بچانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو تم بول سکتے ہو، جبکہ ہم تو ماشاءاللہ ایسے سچ بول کے رشتے توڑوا دیتے ہیں جن کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جھوٹ اس سچ سے کہیں بہتر ہے، جس جھوٹ سے رشتہ بچ جائے اس سچ کی کوئی ضرورت نہیں جو رشتے کو توڑ کے اور رشتے کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اسلام نے تو یہاں تک رخصتیں دے دی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ نے نفسوں میں شح یعنی بڑھاوا رکھا ہے، تنگی رکھی ہے، بخیلی رکھی ہے، تکبر رکھا ہے، یہ مرد کے نفس کی فطرت ہے، جبکہ عورت کو اللہ نے صبر والی بنایا ہے۔ لیکن اب معاملات الٹ ہو چکے ہیں، مرد بیچارہ صبر کرتا ہے، عورت حکمرانی کرتی ہے، مرد صبر کرتا ہے، عورت حکمرانی چلاتی ہے، مرد برداشت کرتا ہے، عورت زبان چلاتی ہے، مرد برداشت کرتا ہے، عورت آرڈر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت نہیں ہے۔ میری یہ باتیں بڑی کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کرو، مرد ان کے ماں باپ ان کی تربیت کریں، عورت اس کے ماں باپ اس کی تربیت کریں کہ بیٹا تیری اصل زندگی اب وہی ہے کہ تو نے مرتے دم تک اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور بیٹا ہمارا مقام بھی اب تیرے لیے بعد میں ہے، دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے بعد اگر تیرے لیے کوئی ہے تو تیرا شوہر ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر مسئلہ حل نہ ہو تو وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اگر ہر طرح کی کوشش کر لینے کے بعد بہتری نہیں ہو رہی، صلح نہیں ہو رہی، تو دونوں الگ ہو جائیں، لیکن الگ اچھے طریقے کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے نہیں، ایک دوسرے کی عزت اچھال کے نہیں، ایک دوسرے کو معاشرے کے سامنے ننگا کر کے نہیں، ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اور بہتان بازی کر کے نہیں، بلکہ اچھی طرح سے جس طرح خوبصورت زندگی گزاری ہے اسی
طرح انجام بھی خوبصورت ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتی، اللہ دونوں میں سے ہر کسی کو غنی کر دے گا، اسے اپنی جگہ پہ غنی کر دے گا، اسے اپنی جگہ پہ غنی کر دے گا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ہر حال میں اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یاد رہیں پچھلے درس میں بھی ہم نے بات کی، معاشرہ بہتری پر اس کی بنیاد اسی وقت بنتی ہے جب عدل ہو اور انصاف ہو، اور عدل اور انصاف کے تقاضے تب پورے ہوتے ہیں جب گواہی دینے والے سچے ہوں، سچ پر گواہی دی جائے، حق بات کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بڑے بڑے گناہ جو تباہ کر دینے والے ہیں ان میں سے دو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی، شہادت الزور و قول الزور، معاملات کے بارے میں اور گواہی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ فرمایا یہ دو بڑے امور ہیں جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں تباہ کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ہمارے ہاں تو جھوٹ سچ کو پرکھا ہی نہیں جاتا، جس نے جھوٹ بول، ہمارے ہاں تو معیار یہ جو پہلے آ کے بات سنا دے وہ سچا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف اسی چیز کا نام ہے، حق سنو، دونوں کی سنو، ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ کرنا بھی یہ بھی جھوٹ میں اندر شامل ہوگا۔ جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لو تم فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ایک فریق کی بات سن کے فیصلہ کرو گے یہ تمہارے ایمان کی کوتاہی ہے، اور تم اپنے لیے جہنم کا سودا خود کر رہے ہو، بدگمانی کے رستے خود کھول رہے ہو، کیونکہ تم نے دوسرے فریق کی بات کو سننے کو گوارا ہی نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو حق بات کرو، حق بات کی گواہی دو، چاہے جس کے لیے تم گواہی دینے جا رہے ہو وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں ہے، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ میرا تو سارا سلسلہ ہی اس کے ساتھ جڑا ہے، میں مجبور ہوں جھوٹ بولنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا ہے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہے یا فقیر، سب سے پہلے تمہارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ فلا تتبعوا الہوى، اپنے نفس کے پیچھے چلنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے نفس کو اللہ رب العالمین کی ذات کے تابع کر دینا۔ اور اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اگر تم ناانصافی کرو گے، اپنی زبان کو بیچ دو گے، ڈر جاؤ گے، تو یاد رکھو فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کی ذات سے آنکھیں نہیں چرا سکتے، اللہ رب العالمین کی ذات سے کسی طرح کی کوئی چیزوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک بات اور کہی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ پہلے ہی ایمان والے ہیں، دوبارہ ایمان کس بات پر کہ ایمان والو ایمان اس طرح اپنا مکمل کر لو جس طرح اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو بہترین طرح سے مکمل کر لو۔ وہ تبھی بہترین ہوگا جب اللہ کی کتاب پر اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پر تم آ جاؤ گے، وگرنہ یاد رکھو اگر ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی تقلید کے پٹے اپنی گلوں میں ڈال لو گے تو اللہ کی قسم وہ پٹے تمہیں جہنم کی طرف ہینک کے لے جائیں گے، ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، نہ کہ خوشی سے اور مرضی سے صراط مستقیم پر چل کے جنتوں تک پہنچ سکو گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کے کچھ اوصاف اور ان کے معاملات کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہوا کے رخ پہ اپنا رخ تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، کہ جس طرف کی ہوا چلی اگر مسلمان غالب آ گئے تو ان کو جا کے کہہ دیا کہ ہم تو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر مسلمان ناکام ہو جائیں تو کافروں کو جا کے کہیں گے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ منافقین کی حالت یہ ہے کہ یہ دو رستوں کے درمیان میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ان کے بارے میں واضح فیصلہ فرما دیا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بنا کے عزتیں تلاش کر رہے ہیں، اپنی عزتیں اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ کافروں کو دوست بنا لیں گے ہمیں عزتیں مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں فإن العزة للہ جميعا
جمیعا، عزت ملے گی تو اللہ کے لیے ہے، اور جسے اللہ عزت دے گا اسے عزت ملے گی۔ اللہ والوں کو عزت ملے گی، منافقوں کو عزت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ کے دکھاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مسجد نبوی میں پہلی صف کا نمازی تھا، لیکن تھا کیا؟ منافق تھا کیا؟ رئیس المنافقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نشانیاں بیان کی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایسے ہوں گے جیسے مردہ ہوں، ان کے جسموں سے جان نکل چکی ہو، سست پڑ جاتے ہیں۔ یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نمازوں میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لوگوں منافقین کے طرز عمل سے بچ جانا، ایمان والوں کا، اسلام کا، دین کا ہر حال میں ساتھ دینے والے بن جاؤ، چاہے حالات اچھے ہیں یا برے، پریشانی کے ہیں یا خوشی کے، تنگی کے ہیں آسانی کے، ہر حال میں اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین پر چلنے والے بن جاؤ، نہیں تو سن لو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولم تجد له۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ یہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے آخری اور نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور یاد رکھو ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا، کوئی بندہ بھی ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ تمام لوگ جو دنیا میں ان کے ساتھ چلتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھی بنا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا منافقین کو اللہ رب العالمین اس جگہ پر پھینکے گا، وہ ٹھکانہ ان کا ہوگا جہاں پورے جہنمیوں کی غلاظت، پیپ، خون، بدبو، پخانہ سب کچھ اس جگہ پہ جمع ہوگا۔ اللہ وہ جگہ کو منافقین کا ٹھکانہ بنائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پارے کے آخر پہ، 5ویں پارے کے آخر پہ جو بات کہی الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، ہاں اگر دنیا کی زندگی میں کوئی بھی توبہ کر لے، توبہ کا رستہ کھلا ہے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں معافی کا اعلان بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا فاولئک مع المؤمنین، اب یہ بندہ مومنوں کے ساتھ ہے، عزت والوں کے ساتھ ہے۔ فسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور جان لو اللہ رب العالمین مومنین کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اس پارے کی آخری آیت اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ اس وقت تک اپنے عذاب کے فیصلے نہیں فرماتے جب تک دو یا دو میں سے ایک کام کرنے والے لوگ زمین پر ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جب شکر کرنے والے زمین پر ہوں، وآمنتم، اور ایمان والے زمین پر ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو عام نہیں فرماتا، تباہ و برباد نہیں فرماتا، نیست و نابود نہیں فرماتا، تب تک اللہ مہلتیں دیتا رہتا ہے۔ آج ہم مصیبت کا شکار ہیں تو میرے بھائی نہ تو ہم شکر کرنے والے ہیں، نہ ایمان کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں۔ امت کے چند لوگ جو ہر حال میں اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے تھے آج بھی وہی گڑ گڑا رہے ہیں، وہ امتیں، وہ لوگ جو ہمیشہ سے بے حس تھے، بے ضرر تھے، جو اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے والے تھے، آج اس عذاب کے بعد بھی ان کے طرز عمل میں اور ان کی روش میں، ان کی سوچ میں، ان کی عادت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ کس طرح تم اللہ سے امید کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین اس عذاب کو دور کر دے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ لوگوں جب تک ہم قوم یونس علیہ السلام کی طرح نہیں ہو جاتے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ واحد قوم تھی، ہم نے اپنا بھیجا ہوا عذاب ان سے واپس پلٹا لیا، اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو واپس کر لیا۔ کیوں کہ جب ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا اللہ کے حضور سجدوں میں گر گئے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا، عاجزی شروع کر دی، تضرع شروع کر دیا، اللہ کے حضور معافیاں مانگنی شروع کر دیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی معافی کو نہ صرف کہ قبول فرما لیا بلکہ اپنا بھیجا ہوا عذاب جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے واپس موڑ لیا تھا۔ اللہ ہم سے بھی یہ معاملہ فرما سکتے ہیں۔
تو اس کے بعد اب چھٹے پارے کا آغاز شروع ہوا چاہتا ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ الجہر بالسوء، کہ کسی بری بات کی بھی تشہیر کی جائے، بری بات کو بھی بآواز بلند جو ہے اونچی آواز کے ساتھ معاشرے میں اس کا ڈنکا بجایا جائے۔ الا من ظلم، ہاں وہ بندہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ طرز عمل درست نہیں کہ وہ معاشرے کے اندر جا کے ہر کسی کے سامنے یہ ڈنکا بجائے، بلکہ وہ کیا کرے، جا کے جو انصاف کے متعلقہ ادارے ہیں ان سے جا کے بات کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بری ایک برائی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، مثال کے طور پہ میرے ایک بڑے ہی قریبی دوست اور عزیز ہیں، حال ہی میں ان کا ایک واقعہ ہوا، اللہ رب العالمین ہمارے اس بھائی کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں کے معاملے فرمائے۔ گھر میں کچھ اختلاف ہو گیا، سبحان اللہ، ان کے سسرال والوں نے اس طرح کی بہتان بازی کی، اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کی، اس طرح کی بیہودہ گوئی کی، اور مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے تماشا لگانے کے لیے، کسی کی عزت کا کھلواڑ کرنے کے لیے، یہ عام ہو چکا ہے، یہ عام ہو چکا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرما دیا، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، یہ مومنوں کا طرز عمل نہیں، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ وہ جا کے ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ مومن کے لیے دو ہی باتیں ہیں، ان تبدو خیرن او تخفو، بہتر یہ ہے کہ وہ چھپا لے، او تعفو عن سوء، یا اس کو معاف کر دے۔ اللہ تو معافی کی طرف لانے والے ہیں، باتوں کو چھپانے کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ وہ جا کے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جا کے ڈنڈورا پیٹ کے لوگوں کے درمیان غلط باتیں اور مزید اپنی طرف سے جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے، جا کے کسی کو کوئی داستان سنائے، اپنے دکھڑا سنائے، اپنی پریشانی سنائے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں مشورے کے لیے آپ جائیں، مشورہ کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی کو بدنام کرنے کی خاطر اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ کوئی خیر کا کام نہیں، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، اور اس کی جس کی آپ عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں، فاللہ حافظ اللہ، اللہ رب العالمین اس کی عزت کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اور اسی طرح سے میڈیا کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے درمیان ایسی خبریں نہ پھیلائے، ایسے معاملات نہ پھیلائے، ایسی چیزیں نہ پھیلائے جو لوگوں کے درمیان پریشانی کو، یا اسی طرح سے بدامنی کی باتیں، اسی طرح سے جھوٹی باتیں، تاکہ لوگوں کے درمیان بدامنی پھیلے، لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہو، لوگوں کے دلوں میں ولی الامر کے لیے غلط سوچ پیدا ہو۔ یہ منافقت اور منافقوں کی شرارتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اس رکوع میں اور مزید آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے تمام جرائم ان کو ایک ایک کر کے گنوائے ہیں، جن کا ذکر پچھلی آیات میں اور پچھلے پاروں میں گزر چکا ہے، کہ ان کا انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانا، انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا، اس کا پھر انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دینا، ہفتے کے دن کا اللہ نے وعدہ لیا تھا اس سے یہ لوگ مکر گئے، اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اللہ کے وعدے کو توڑا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی ذات پر بہتان اور الزام لگا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کی اور پھانسی چڑھانے کا دعویٰ کیا، کوشش کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری کی ساری باتیں ان کے سامنے کی کہ حلال چیزیں تمہیں کھانے کا حکم دیا تھا، تم نے اپنے آپ کو نہیں روکا، سود سے روکا تھا، تم باز نہیں آئے، وہ تمام کام جو اللہ رب العالمین نے تمہیں منع کیا تھا وہ تم کرتے رہے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کو کوئی نصیحت کرتے، انبیاء علیہم السلام ان کو حق بات بتاتے تو وہ کیا کہتے، قولہم قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ علم سے بھر چکے ہیں، ہمیں تمہاری دعوت کی اور علم کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ویسے ہی مہریں لگا دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں مسلمانوں کے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عقیدے کی مکمل وضاحت آ گئی کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے جو ان کے دماغ میں یہودیوں نے ڈالا، جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ عیسائی ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہمیں مار دیں گے، ہے تو یہ مکار قوم، سازشیں کرنا، گفتگو کرنا، مکاری اور عیاری کرنا، ان سے کوئی سیکھے۔
تو انہوں نے یہودیوں نے قتل کیا، اور یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی چڑھا دیا ہے اور وہ پھانسی چڑھ چکے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے وہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو عقیدہ دیا، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، لیکن ما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا ہے نہ صلیب ہوئی ہے، جس کو تم نے صلیب پر لٹکایا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متشابہ تھا، متشابہ ایک آدمی کا جو فتنے اور فساد والا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو سزا کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشبیہ دے کے اس جگہ پر کھڑا کر دیا، اور لوگوں نے اس کو پھانسی دے دی، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو باعزت طریقے کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، لوگوں سے زکوٰۃ لیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے، اللہ کے اس دین کی شرعیت کے تابع رہتے ہوئے وہ جہاد کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی نصرت کا کام کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس عقیدے پر مرنے سے پہلے جو ایمان لے آئے گا اہل کتاب میں سے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، نہیں تو پھر قیامت کے دن ہم اس کے سامنے اس بات کو اور اس گواہی کو قائم کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے چل کے بیان فرماتے ہیں پھر انبیاء علیہ السلام کی تمام دعوت یہودیوں کو اللہ نے گنوائی کہ تم نے کس طرح سے کس نبی کے ساتھ کیا زیادتیاں کیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہودیوں کو، انسانوں کو، پوری انسانیت کو ایک دعوت دی۔ یاد رکھیں جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئی ہے، آپ کے مقام کی بات آئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کسی ایک خاص گروہ کو یا اہل الکتاب کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یہودی کہہ کے مخاطب نہیں کیا، عیسائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا، ایمان والوں کو کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے پوری کائنات کے لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق، سچا رسول سچ لے کے آ چکا ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو جان لو اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، کفر کر کے تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ رب العالمین تم سے ویسے ہی غنی اور بے پرواہ ہے۔ تو پوری انسانیت کو خطاب کیا، کیونکہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا ہے، پوری انسانیت کا رہبر و رہنما بنا کے بھیجا ہے، اور قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ ارسلناک الی الناس کافہ، ہر انسان کے لیے، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، دنیا کے ہر کونوں میں، چاروں کونوں میں آج اگر کسی کی شرعیت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہے، اللہ کے دین کی ہے، جو اللہ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ غلو سے کیا مطلب کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے تمہیں بیان کر دی ہیں ان سے بڑھاوا چڑھاوا نہ کرو۔ یاد رکھیں غلو جہاں بھی آئے گا، چاہے وہ اس امت میں ہو یا پچھلی امتوں میں تھا، جہاں بھی غلو آئے گا، غلو شر کی چابی ہے، غلو شر کا رستہ ہے، غلو شر کو کھولتا ہے، غلو سے خیر نہیں آ سکتی، بلکہ عقائد کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ غلو سے آتی ہیں، غلو ان کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ ان کو کہہ رہے ہیں لا تغلوا فی دینکم، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لا تطرونی، لوگوں میرے مقام میں تم نے غلو نہیں کرنا، بڑھانے چڑھانے کی کوشش نہیں کرنی، کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے یہ جرم کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، یہ زیادتی نہیں کرنی، یہ غلو نہیں کرنا۔ انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اس سے زیادہ تم نے میری ذات میں کسی طرح کا غلو کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اور یہی بات اللہ نے ان کو کہی تھی کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمتہ اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح من، جو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وروح من، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مقدس روح ہے، ایک پاکیزہ روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ یہ بات کہہ رہا ہے اللہ پر بھی ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، عقیدہ تثلیث کی نفی کر دی گئی کہ تم نے عقیدہ تثلیث نہیں رکھنا۔ عقیدہ تثلیث کیا تھا؟ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ، مریم، اللہ یہ تینوں مل کے رب بنتے ہیں، تینوں عبادت کے لائق ہیں، یہ کفریہ عقیدہ تھا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں شیعہ یہ عقیدہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، شیعہ نے یہ عقیدہ اپنا رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں عقیدہ تخمیس، پانچ مل کے ایک بنتے ہیں، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ رضوان اللہ علیہم صلوات ربی وسلامہ علیہم، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں، لیکن یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں اللہ کے محتاج ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے محتاج ہیں، مریم بھی اللہ کی محتاج تھیں، یہ اللہ نہیں بن سکتے۔ عقیدہ تثلیث سے بعد آ جاؤ، تم بھی عقیدہ تخمیس سے بعد آ جاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو اور انبیاء اور رسولوں پر ایمان لے کے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے اور کہتے اور ہیں، ان کو اس بات پر کوئی شرم نہیں۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں ان کو اللہ کا بندہ کہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح میں اپنے بریلوی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تمہیں ان کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے میں اور ماننے میں کیا عار اور مسئلہ ہے؟ جب اللہ کے رسول کو کوئی عار نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شاہ کے وفادار رہو، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری نہ کرو کہ شاہ کی وفاداری کرتے کرتے تم غلوف کی ان حدوں کو پہنچ جاؤ کہ شرک اور کفر تک تمہارے معاملے پہنچ جائیں، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کے بارے میں فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کو مخاطب فرما کے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل اور حجت، واضح اور کھلی دلیل قرآن کی شکل میں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا واضح روشن نور قرآن کی شکل میں ہم نے تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو ایمان لے آئے گا اور اللہ کی اس رستی کو مضبوطی سے تھام لے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس سے جڑ جائے گا، اللہ اس کو اپنی رحمتوں میں اپنے فضل میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ ایسے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور سورۃ النساء کی آخری آیت، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وراثت کا ایک قانون جو کلالہ کے نام سے، جو آیت وراثت تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء کے شروع میں، وہاں کھل کے پوری بات اس موضوع پر نہیں ہو سکی تھی، تو یہاں اس موضوع پر اللہ رب العالمین نے کلالہ کے موضوع پر کھل کے پوری بات کر دی، اس کی وراثت کے احکامات بیان کر دیے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ اس بات کو اس لیے کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم یہ نہ کہو ہمیں سمجھ نہیں آ سکی، یہودیوں کی طرح تم ہیلے بہانے تراشنا نہ شروع کر دو۔ اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے اس بات کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اچھی طرح سمجھ لو اور جان لو اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی توفیق سے ہماری سورۃ النساء مکمل ہوئی۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے۔ اس کا مائدہ نام اس لیے ہے کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اور ان کے حواریوں کا ایک ذکر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، تو اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتاریں، تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا اور ہمارے اول و آخر کے لیے عید کا اور خوشی کا ذریعہ اور خوشی کا دن بن جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما دیا۔ تو سورت کا آغاز اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں، جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں، ان کو پورا کرو۔
یہاں پر عہد و پیمان سے مراد ہر طرح کے عہد و پیمان ہے، لیکن یہاں پر خاص مراد وہ حقوق اور فرائض ہیں جن کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ان سے لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ ان حقوق کا، ان معاہدوں کا، ان اصول اور ضوابطوں کا جو اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کی ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ان اصول اور ضابطوں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز احدت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے چھپائے حلال کیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں ہم نے تمہارے اوپر پڑھ دیا ہے، تلاوت کر دی ہے، بتا دیا ہے، غیر محل الصید، ایسے جانور غیر محل الصید جو اللہ نے، جن کا شکار ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو، غیر محل الصید، یعنی ایک تو اللہ رب العالمین نے مخصوص چیزیں ہر حال کے لیے حرام کر دی ہیں، ان کا بھی بیان آنے لگا ہے۔ دوسرا، حلال جانور ہے، شکار بھی حلال ہے، سب کچھ ہے، لیکن احرام میں ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، تو وہ ایک خاص کنڈیشن ہے، خاص کیفیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن عام حالات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو جانور ہم نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں اور ان کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے، ان کے اوپر پابند رہو۔ اب وہ کون کون سے حرام ہیں، جانور حلال ہیں یا حرام ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم پر حرام کیے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ کی شعائر کی بے حرمتی تم نے نہیں کرنی، یعنی ارض مقدسہ میں جب تم ہو، بیت اللہ مکہ کی حدود میں اور مدینہ کی حدود میں ہو، تو یہ اللہ کے شعائر ہیں، تم نے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ولا الشہر الحرام، اور حرمت کے مہینوں کے اندر بھی جو پابندیاں اللہ نے عائد کر دی ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اس کے بعد فرمایا ولا الہدی، وہ جانور جو بیت اللہ کی قربانی کے لیے خاص کیے گئے ہیں، ولا القلائد، اور وہ جانور جو نشانی زدہ ہیں، جن کے اوپر نشان لگا دیا گیا ہے کسی خاص مقصد سے قربان کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے عام حالات میں تمہارے لیے ان کو حرام کر دیا، تم ان کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور وہ بندہ جو بیت اللہ کی طرف قصد اور ارادہ کرنے والا ہے اور اللہ سے وہ فضل اور اس کا سوال کرنے والا ہے، ان کی عزت کی بھی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، یہ عقد ہے اور وعدہ ہے، تم نے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لوگوں تم نے ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، ظلم اور زیادتی والے کسی معاملے کے اندر نہیں پڑنا، بلکہ تم نے ہر اعتبار سے جو خیر والا کام ہے، کسی حالت میں بھی ہے، خیر والے کام میں تم نے معاون بننا ہے، ممد بننا ہے، مددگار بننا ہے، اس خیر والے کام میں جس طرح ہو سکے اپنا حصہ ڈالنا ہے، لیکن وہ تمام کام جو شر والے ہیں، برائی والے ہیں، اپنے آپ کو اس سے دور کر لو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ کا یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا کام ہے، تمہارا اس کے اندر کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے، کوئی تمہارا واسطہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے دور کر لو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید فرما دیا حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام کر دیا، خون حرام کر دیا، خنزیر کا حرام کر دیا، وما احل به لغیر اللہ، وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیے گئے ہیں جو غیر اللہ کے نام کے لیے حلال کیے گئے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر مانی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، یہ چار مختلف طرح کے جانور ہیں۔ نمبر ایک، گلا کٹ گیا، کسی جانور کو کوئی ایسی چیز پھر گئی جو قدرتی طور پہ کسی طرح سے پھر گئی، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ڈور ہے، انسانوں کے گلے کٹ جاتے ہیں، جانور کیا چیز ہے، ڈور پھر کے گلا کٹ گیا، یہ جانور نہیں کھا سکتے۔ والموقوذہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ جانور جس کو چوٹ لگ گئی ہو، اگر چوٹ لگنے سے وہ مر گیا تو حرام ہے، چوٹ لگنے سے وہ زندہ رہا اور ذبح کر لیا گیا وہ حلال ہے۔ والمتردیہ، وہ جانور جس کو سینگ لگ گیا ہو، سینگ کی وجہ سے چوٹ لگ گئی ہے اور وہ مر گیا، اس کو نہیں کھایا جا سکتا، اس کو حلال بھی کر لیں گے تو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ والنطیحہ، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، ہاں جو تم ذبح کر لو وہ تمہارے لیے درست ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ایک طرح سے حلال ہے ایک طرح سے حرام ہے۔ وہ کون سے؟ کہ تم نے ایک درندہ اپنے گھر میں سدایا ہوا ہے شکار کے لیے، اس کو تم چھوڑتے ہو، وہ تمہارے لیے جانور پکڑ کے لے آتا ہے، تم اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہو، حلال ہے۔ لیکن اگر وہ خود اس میں سے کچھ کھا لے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو بتوں کے اوپر ذبح کیے گئے ہوں۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ چیز بھی ہم نے تمہارے لیے حرام کر دی ہے کہ تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کے حال
معلوم کرو، قسمت پوڑی کے ذریعے سے اپنی قسمت کو چیک کرو، وہ طوطا فال کے ذریعے اپنی قسمت کو چیک کرو. یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے معاملات تمہارے اوپر حرام کر دیے ہیں. ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہیں، یہ میری معصیت کے کام ہے، اپنے آپ کو ان سے دور کر لو. اور اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا ہے. یہ عرفات کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، حجۃ الوداع ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کائنات کی سب سے بڑی خوشخبری دے دی کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو پورا کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لکم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا حلال ہے، تو آپ انہیں کہہ دیجئے یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات، جو طیب چیزیں ہیں وہ اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لکم. اللہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، آج ہم نے طیب اور پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا کھانا تم کھا سکتے ہو، اہل کتاب تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ان کے برتنوں میں نہیں کھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. عمران بن حسین نے پوچھا اللہ کے رسول ہم شام میں ہوتے ہیں یا کبھی کبھی اہل کتاب کی زمین میں ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ افنأکل فی آنیتہم، ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، دیکھو کوئی اور برتن مل جائے. نہیں ملتا تو ان کے برتنوں کو اچھی طرح دھو کے تم ان میں کھا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو اسلام کے اندر حلال نہیں. اس لیے عمومی طور پہ ان کا کھانا اللہ نے ہمارے لیے اور ہمارا کھانا ان کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد ذبیحہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے، تمہارا ان کے لیے حلال ہے، بشرط ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے حلال کیا ہو، کسی غیر کے لیے حلال نہ کیا ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے لیے مومنوں کی پاک دامنہ عورتیں وہ بھی حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اور اہل کتاب کی بھی جو پاک دامنہ عورتیں ہیں مشرکہ نہ ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی نہ ہوں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والی نہ ہوں، مریم کو اللہ کی بیوی کہنے والی نہ ہوں، یہودیہ عورت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والی نہ ہو، وہ تورات پر انجیل پر ایمان رکھنے والے ہوں اور اللہ کی وحدانیت کی بات کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگ پاک دامنہ عورتیں جو ہیں ان کو ان کے حق دے کے، ان کے حق مہر دے کے اسلامی طریقے کے ساتھ تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، رہ سکتے ہو. لیکن شرط کیا ہے؟ محسنین غیر مصافحین. اللہ فرماتے ہیں مقصد پاک دامنی ہو، نہ کہ مستی کرنا، انجوائے کرنا. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. نکاح کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شعائر ہے، اس کو شعیرہ سمجھ کے قبول کیا جائے. دوسرا مقصد پاک دامنی، تیسرا مقصد اللہ سے اولاد کی طلب، چوتھا مقصد خاندان کی بنیاد اور ترتیب. یہ بہت بڑی فائدے کی چیزیں ہیں، لیکن انسان صرف ایک فائدہ، مستی، اپنا فائدہ جو ہے اس کا جنسی فائدہ، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور یہی نکاح کا مقصد سمجھتا ہے. یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے. میں بار بار دہرا دوں یہ غلط سوچ ہے. نکاح کا یہ ایک معمولی سا جز اور حصہ ہے، جبکہ نکاح ایک معاشرے کی بنیاد کا نام ہے، ایک نسل کی بنیاد کا نام ہے. اس لیے اس نکاح کے مقصد کو محدود کر کے اپنی سوچ کو محدود نہ کیجیے، اپنے ارادوں کو محدود نہ کیجیے، بلکہ نکاح کر کے آپ نسل کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو دین والی ہوں، کیونکہ دین والی آئے گی تمہاری نسلوں کی بنیاد دین پر رکھ دی جائے گی. اور اگر دنیا داری والی لوگ ہیں تو پھر تمہاری اولاد اور نسلیں وہ دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہوتی رہیں گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، وہ عورتیں ایسی بھی نہ ہوں کہ وہ خفیہ دوست بنانے والی ہوں. یہ بھی چیز پاک دامنی کے خلاف ہے. وہ عورتیں یا مرد جو خفیہ تعلقات رکھنے والے ہوں، خفیہ دوست بنانے والے ہوں، یہ پاک نہیں ہیں. ان کے اندر غلاظت آ چکی ہے، اخلاقی گندگی اور برائی آ چکی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو اس سے منع کر دیا. اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ نکاح کرو لیکن یہ نہ ہو کہ تم پیسے دے کے ان کو اپنا دوست بنا لو اور دوستی یاری کرو اور یاری میں کھلاتے پلاتے رہو. یہ بھی حرام ہے. اس کو تم اپنے لیے حلال مت سمجھ لینا، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پاکیزگی کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اسلامی معاشرہ اور اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے جس کی بنیاد اللہ رب العالمین نے طہارت پر رکھی ہے، اور ہمیں اس طرح کی تعلیم دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے. وہ ظاہری ہے یا باطنی، ہر طرح کی پاکیزگی.
باطن کو گندے عقائد سے پاک کر لو، ظاہر کو غلاظت اور گندگی اور نجاست سے پاک کر لو۔ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے۔ آج کرونا نے ثابت کر دیا دنیا میں سب سے کم متاثر ہونے والے لوگ کرونا سے وہ مسلمان ہیں، جبکہ سب سے زیادہ اس بیماری سے متاثر ہونے والے لوگ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے کبھی مہینہ واش روم کی نہانے کے لیے شکل نہیں دیکھی، جو میاں بیوی کے تعلق کے بعد کئی دن نہاتے نہیں، جن کے ہاں نہانے کا کوئی تصور نہیں، جبکہ مسلمان تو دن میں 5 دفعہ کم از کم غسل کا وضو کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تشبیہ دی کہ صحابہ بتاؤ، اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے سے نہر گزر رہی ہو، دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، هل بقي على درنه من شيء، کیا اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی گندگی، غلاظت، میل کچیل کوئی چیز رہے گی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، تو پاک صاف ہو جائے گا۔ فرمایا یہی معاملہ مومن کا ہے، جب وہ دن میں 5 دفعہ وضو کرتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے جسم کو پاک کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لیا کرو۔ اور اس کے اندر وضو کے بھی کچھ احکامات بیان کیے، اور ساتھ کہا کہ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اللہ نے یہ رخصت اسلام والوں کو دی، وگرنہ اس سے پہلے اللہ کے رسول سے پہلے کسی امت کے پاس یہ رخصت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطاہن احد قبلی، 5 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں۔ ان 5 میں سے ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یہ پیچھے بھی بات گزر چکی ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، تمہاری گواہی ہے اس قوم کے خلاف جو تمہاری دشمن ہے، تو تم نے یہ نہیں کرنا کہ یہ میری دشمن ہے لہذا میں آج اس کے خلاف غلط گواہی دوں تاکہ یہ اور پھنس جائے، یہ نہیں کرنا۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے لیے تم نے گواہی دینی ہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے سچی گواہی دو۔ اگر گواہی خلاف دینی ہے، وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب گواہی کی بات آئے گی تو سچ اور حق پر گواہی دو گے، ظلم اور زیادتی والی گواہی پر نہیں دو گے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، انصاف کی بات کرو، کیونکہ یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اس رکوع کی آخری آیت اور آج کے ہمارے سبق کی آخری آیت، اللہ رب العالمین مومنوں کو وہ نعمت یاد کروا رہے ہیں، واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے، تمہیں قتل کر دے، نقصان پہنچائے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سفر پہ تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، صحابہ کچھ چیزیں تلاش کرنے کے لیے چلے گئے، اللہ کے رسول اکیلے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، ایک بدو آیا اور اس نے تلوار نکالی، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس نے اللہ کے رسول کی تلوار کو پکڑ کے اللہ کے رسول کو جگا کے کہا کہ بتاؤ آج تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ 2-3 دفعہ اس نے یہ جملہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے تم سے بچائے گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی، اس بدو پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار نیچے گر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اس کی بدتمیزی کی کوئی سزا اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو بھی یاد کروا رہے ہیں، اور سب سے بڑا جو سبق دے رہے ہیں وہ یہ کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کبھی بھی ظاہری اسباب پر توکل نہ کرنا، توکل کرنا ہے تو اللہ پر کرنا، کیونکہ یہ تمہارے ظاہری اسباب بھی تمہارے کام تب آئیں گے جب تمہارا رب ان کے اندر برکتیں ڈالے گا، ان ظاہری اسباب کو تمہارے تابع کر دے گا تو کام آئیں گے، وگرنہ یہ میزائل، یہ ٹیکنالوجیاں، یہ تلوار، یہ اسباب آج میرا مالک ان کو حکم دے دے، یہ عضو معطل کی طرح بیٹھ جائیں، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہر حالت میں اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جو مجھ پر توکل کر لے گا میں اسے کافی ہو جاؤں گا۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
عبدہ، اور لوگو اللہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اللہ تو بالکل کافی ہے، اور ہر حال میں تو اپنے بندے کو کافی ہو جانے والا ہے۔ آج ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آئندہ سبق یہود و نصارہ کی کچھ گفتگو اور قصے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کا معاملہ اور ان چیزوں سے شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔